عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم، ماہ سفر المظفر کا پیارا پیارا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ 25 سفر المظفر عاشقان رسول کے لیے ایک بہت ہی مبارک دن ہے اور ان کے لیے خاص نسبت والا دن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس دن کو جو نسبت حاصل ہے وہ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہے، کہ جو کہ عاشقوں کے امام ہے۔ اور الحمدللہ الکریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کے سلسلے میں الحمدللہ مدنی چینل آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا کڈز مدنی چینل آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آیا ہے، جس کا نام ہے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ کیا نام ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ تو پروگرام ہمارے اعلیٰ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یوم رضا منائیں گے، دھوم دھام سے منائیں گے، اور 105 سالہ عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انشاءاللہ الکریم منائیں گے۔ ذکر رضا ہوگا انشاءاللہ الکریم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، آپ کے بچپن شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور بھی دیگر چیزیں جو آپ تک ہم پہنچا سکیں گے انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ اسی طرح سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا، نعت خوانی بھی ہوگی، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، سب کچھ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہوگا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اول تا آخر شرکت کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ جی، پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو ہمیں اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ الکریم آپ کو ملے گی۔ آئیے پیارے بچوں کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ غفران بھائی ہیں انشاءاللہ الکریم عرس رضا پر منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سنیں گے، دھوم دھام سے سنیں گے اور انشاءاللہ الکریم محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی اضافہ کریں گے۔ جی کلام۔ پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ان کے مسلک سے جو بھی پھر گیا، ان کے مسلک سے جو بھی پھر گیا، وہ یقیناً بڑا نادان ہے، وہ یقیناً بڑا نادان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، جاری حسان کا فیضان ہے، جاری حسان کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان ہے، جان ہے، جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، تو ان بات کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، تو ان بات کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو ان بات کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے
خدا عطار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. سبحان اللہ. فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. آئیے پیارے بچوں پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس کا نام ہے میرا رضا. پیر طریقت شیخ شریعت اعلی حضرت. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرے رضا. اب نعرے بھی لگیں گے اسی حساب سے. کیا لگیں گے؟ ٹھیک ہے. جوش کے ساتھ, زور کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ آپ سب نے نعروں کے جواب دینے. سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, خائف کبریا, نائب غوث الورا, زاہد و پارسا, عاشق مصطفیٰ, باعمل باحیا, میرا رضا میرا رضا. فیضان اعلی حضرت جاری. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے میرے رضا. کیا سیگمنٹ ہے؟ آئیے اس سیگمنٹ میں آپ کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کی باتیں بتاتے ہیں. کیا بتائیں گے؟ بچپن کی باتیں. ہم آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے ہونے کی باتیں تو سنتے ہیں. آپ نے اتنے سارے فتوے دیے, آپ کی فتاوی رضویہ, اسی طرح پھر آپ کا نعتیہ کلام حدائق بخشش, اسی طرح آپ کی دینی خدمات, اتنی خدمات, یہ خدمات وہ خدمات. بچپن میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے تھے یہ بھی آج ہم سنتے ہیں. اور پیارے بچوں دیکھیں کہ جن کا ہم آج دن منا رہے ہیں, یوم رضا منا رہے ہیں, اور سے اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں, وہ بچپن میں کیسے تھے. پیارے بچوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن عام لوگوں کے بچپن کی طرح نہیں تھا, چونکہ آپ اللہ پاک کے ولی تھے, ایسے بڑے عالم دین تھے. جس طرح آپ نے بڑی عمر میں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ پایا, اسی طرح آپ کا بچپن بھی بڑا بے مثال تھا. بے مثال کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو, جس کی کوئی مثال نہ ہو, یہ عموماً کہا جاتا ہے کوئی کسی کی تعریف کرنے کے لیے. تو آپ کا بچپن بڑا بے مثال تھا. وہ کس طرح؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی بہت نیک تھے اور سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. آپ نے صرف 4.5 سال کی عمر میں ہی اپنا قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا. سبحان اللہ. کتنے سال کی عمر میں؟ 4.5 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, ابھی آپ سب جو بیٹھے ہوئے نا, جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, اندازہ لگائیں آپ کی عمر کتنی ہے اور اعلیٰ حضرت کی عمر شریف کتنی تھی؟ 4.5 سال. کتنی؟ 4.5 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے تھے. کتنے سال کی عمر سے؟ 7 سال کی عمر سے. اور آپ پورے 14 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی جو تعلیم تھی, دینی ایجوکیشن, وہ مکمل کر لی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انبلیویبل ہے کہ کوئی 14 سال کی عمر میں, 14 سال بھی نہ ہوئی ہو عمر, ایک تو دینی تعلیم مکمل ہو جائے, ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو جائے, قرآن پاک یاد ہو جائے. یہ کیسے ہوا؟ پیارے بچوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں بھی اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے تھے. کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے میں بزی رہا کرتے تھے, مصروف رہا کرتے تھے کہ کیا ہے علم دین حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو جائے؟ علم دین حاصل ہو جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی اتنے ذہین تھے کہ آپ کے جو ٹیچر تھے, استاد صاحب, وہ آپ کو جو بھی کتاب پڑھاتے تو آپ اس کی 1/4, اس کتاب کا جو 1/4 حصہ تھا, پارٹ, صرف وہ استاد صاحب سے پڑھتے تھے. کتنا پڑھتے تھے؟
1/4 سمجھنے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھیں. 1/4 میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 1/4 کہتے ہیں کہ کتاب کے جو ٹوٹل پیجز ہیں نا اس کو آپ 4 سے ڈیوائڈ کر دیں. کس سے ڈیوائڈ کریں؟ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. تو جو 4 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد اب جیسے 100 پیجز کی ایک کتاب ہے, جب اس کو 4 سے ڈیوائڈ کریں گے آنسر کیا آئے گا آپ کے پاس؟ 25. کیا آئے گا آنسر؟ 25 ہے اس کا 1/4. کیا ہے؟ یعنی 100 پیجز کی کتاب کا 1/4 کیا ہے؟ 25 پیجز. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی کتاب اپنے استاد صاحب سے پڑھتے تھے عموماً آپ 1/4 پارٹ پڑھا کرتے تھے اور باقی مکمل کتاب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ آپ کا حافظہ, آپ کی ذہانت تھی. اتنے انٹیلیجنٹ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے تھے. اور یہ یقین جانیے یہ جو بچپن ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا, یہ ایک بڑا ہی کمال بچپن ہے. یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے, اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو لیکن وہ ڈھونڈنے سے ملے گا یا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے, کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لینا, قرآن پاک یاد کر لینا, دینی تعلیم مکمل کر لینا. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر میں ایک فتویٰ بھی دے دیا. اسی طرح آپ کو آگے جا کر سند بھی ملی, آپ کو آگے جا کر آپ کی دستار بھی ہوئی, آپ کو مسند شریف سے بھی نوازا گیا. تو یہ ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی ہے یہ بڑے ہو کر ہی نہیں بلکہ اسٹارٹ سے ہی. کہاں سے؟ اسٹارٹ سے ہی, بچپن سے ہی اگر دیکھتے جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بچپن سے ہی ایک بڑے ہی با کمال پرسنالٹی تھے, بہت ہی زبردست ایک اللہ پاک کے ولی, اللہ پاک کے نیک بندے. اور آگے جا کر جو آپ نے دین کا کام کیا تو وہ تو سب کے سامنے ہے. اسی لیے آپ آج بھی آپ دیکھیں رضا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کیسے چرچے ہو رہے ہیں. آج کے دن خصوصاً عرس رضا منایا جا رہا ہے, جگہ جگہ عرس رضا منایا جا رہا ہے, جگہ جگہ عرس رضا منایا جا رہا ہے, عرس اعلیٰ حضرت منایا جا رہا ہے, آپ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر, امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم تھا. اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر خوب برکتیں بھی نازل فرمائے. ان کے صدقے ہمیں بھی ان کی جو دینی خدمات تھی ان سے برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے. آئیے آپ کی کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں, حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے, نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا, پیارے اعلیٰ حضرت کا, سنیوں کا پیشوا میرا رضا, میرا رضا, رہنمائے عاشقاں میرا رضا, باکمال باحیا میرا رضا, فیضان رضا, انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے سنت کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں بھائی؟ بھی تو بتایا, کون بتائے گا؟ بتائیں. اعلیٰ حضرت پہ اپنی آنکھیں بند رکھو. اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں. آپ خاموش خاموش بیٹھے ہوئے سارے بھائی, آج عرس اعلیٰ حضرت ہے. کیا ہے؟ تھوڑا جوش میں آئے. دیکھیں پیارے پیارے بچے اتنی اچھی اچھی کالز کر رہے ہیں. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حمزہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی, آج میں آپ کو منقبت اعلیٰ حضرت سناؤں گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈھنکا بجایا اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا فیضان اعلیٰ حضرت, جاری رہے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. نیکسٹ کال. میرا نام محمد تاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کو اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہوں. میں آپ کو کلام سناؤں گی. سنائیے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ
آگے آپ مکمل کریں. ماشاء اللہ پیارے بچوں نے بہت اچھی کالز کی اور اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. امیل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں. پیارے بچوں آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں بیان کا. ہمارے ساتھ ریان بھائی ہیں انشاءاللہ الکریم، ان کا بیان سنیں گے اور سیگمنٹ شامل کریں گے بیان. پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم انسان تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ گریٹ اسلامک اسکالر، مفتی، مفسر قرآن یعنی قرآن پاک کی تشریح بیان کرنے والے، حافظ قرآن، مترجم قرآن یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے، بہت بڑے رائٹر، ریفارمر، عاشق رسول اور زبردست شاعر بھی تھے. سبحان اللہ. اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد بھی تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، مجدد وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دین پر اور سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور مسلمانوں میں خرابیاں آ جائیں تو اللہ پاک اس دنیا میں مجدد کو بھیجتا ہے جو آ کر ان برائیوں کو اور ان فتنوں کو ختم کرتا ہے اور سنت کو زندہ کرتا ہے. ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے اور اسلام کو زندہ کرتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اس امت کے لیے ہر صدی یعنی ہر 100 سال کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا یعنی اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے. آپ نے اپنے علم و عمل کے ذریعے دین اسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. زور باطل کا ضلالت کھا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا. پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بہت سارے فتنے ظاہر ہوئے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یعنی ان فتنوں پر لوگوں کو آگاہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان خرابیوں اور فتنوں کو اپنے علم کی روشنی سے ختم فرما دیا. آئیے چند خرابیوں کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگوں نے قرآن پاک کی غلط انٹرپریٹیشنز یعنی تشریحات کرنا شروع کی جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہونے لگے اور اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ان غلط انٹرپریٹیشنز کا رد کیا اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے مطابق قرآن پاک کی صحیح انٹرپریٹیشنز بیان کی اور قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جس کا نام ہے کنز الایمان، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی اور اس کے پیارے محبوب کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اور یوں آپ نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اور بھی اسپیشلٹیز سے نوازا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ گریٹ سائنٹسٹ بھی تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سائنسی علوم پر مور دین 100 یعنی 100 سے زیادہ بک لکھی تھی. آپ کے دور میں سائنسدانوں نے کچھ ایسی ریسرچز کی تھی جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں ان کی ریسرچز کو غلط ثابت کیا اور وہ نظریہ بیان فرمایا جو قرآن و سنت کے بالکل
مطابق تھا۔ اس سلسلے میں فوز مبین وغیرہ آپ کی شاندار کتابیں موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں پیدا ہونے والی ہر طرح کی سازشوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں اور سازشوں سے مسلمان کو بچاتے رہے۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا بیان۔ سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یوسف صاحب بھی ہوں گے۔ آئیے اس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سیرت کے سوالات۔ سوالات بچے کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سیرت کے سوالات۔ اور سیرت کن کی بیان ہو رہی ہے یہاں پر؟ اعلیٰ حضرت کی۔ سیرت کہتے کسے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں ہم۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ یوسف صاحب موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی تشریف لے کر آئے۔ اور آپ کے جو سوالات ہوں گے پیارے بچوں، یہاں پر موجود بچوں کے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات انشاءاللہ الکریم ہم حاصل کریں گے۔ اور آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کون سے سوالات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں۔ جی، پہلا سوال کس کا ہے اور کہاں سے ہے؟ پہلا سوال آپ کا ہے؟ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مامون ہے۔ مامون جی مامون بھائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کون تھے اور آپ کے پیر صاحب کا ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون بھائی نے بچوں سوال پوچھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کون تھے، اور دوسرے آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ کیا پیر صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے سوال کے دو حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ تو یہ ہے، پہلے حصے کا جواب یہ ہے پیارے بچوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام شاہ آل رسول تھا۔ کیا تھا؟ آل رسول۔ جی، بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کا نام آپ نے پوچھا تھا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ تھوڑا توجہ طلب ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے مامون بھائی نے جو سوال پوچھا ہے نا، ان کے سوال کے دوسرے حصے کا جو جواب ہے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پیر صاحب کا ہونا ضروری ہے؟ کسی کے لیے بھی کیا پیر کا ہونا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے پیارے بچوں سمجھیے کہ واٹ از پیر۔ واہ، لفظ پیر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پیر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پیر لائک اے ٹیچر، پیر جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری دینی تربیت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بک پڑھنی ہوتی ہے، آپ کو کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی نہیں ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ سبجیکٹ پڑھنے کے لیے اس کے اسپیشلسٹ یا اس کا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سبجیکٹ پڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن و سنت میں جو ہمیں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں عبادات بتائی جا رہی ہیں، ہمیں والدین کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنا چاہیے، اللہ کا قرب ہمیں کیسے مل سکتا ہے، ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کیسے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں۔ جو پیر ہوتے ہیں نا وہ ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پیر صاحب سے سیکھا ہوتا ہے اور ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر صاحب سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پیران عظام کا سلسلہ اس طرح سے وہ ہماری دینی تربیت کرتے ہیں۔
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں ایک سبجیکٹ ہمیں پڑھنا ہو تو ہم سیکھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, ٹیچر کے بغیر تو ہم نہیں سیکھ پاتے. جو آن لائن بھی سیکھتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو تو ٹیچر ہی بناتے ہیں, جو فزیکلی بناتے ہیں ان کو بھی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, فزیکلی پڑھتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے, دین پر عمل کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا ہے. دین کی تعلیمات تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں. اچھا اس پر عمل کیسے کرنا ہے تو یہ ہمیں ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ سکھایا کرتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پیر کا ہونا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا نا. اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے نہیں جناب ہم تو قرآن و سنت سے سیکھ سکتے ہیں نا, قرآن و سنت کے اندر تو سب کچھ موجود ہے, تو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ شیطان کو فوراً جواب دیں گے جب سارے سبجیکٹس پر بکس موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, تو آپ پڑھنے کے لیے اسکول کیوں جاتے ہیں, کالج کیوں جاتے ہیں, یونیورسٹیز کیوں جاتے ہیں, ٹیچر کیوں بناتے ہیں, کوچنگ کیوں جوائن کرتے ہیں؟ آپ اپنے ٹیچر پہ بھی کیوں بناتے ہیں؟ پھر ٹیچر بھی نہیں لینا چاہیے, کوئی ٹیچنگ بھی نہیں جو ہے وہ کسی ٹیچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے, اسے سبجیکٹ سیکھنا نہیں چاہیے. تو دنیاوی علوم یا فنون سیکھنے کے لیے جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور اس کی آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جناب اس بات کا مطلب یہ ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے, اور اس کو اس طرح سے سمجھا سیکھا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے دینی پیشوا ہوتے ہیں, جو ہمارے دینی ٹیچر ہوتے ہیں, جو ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں, عبادات کا درس بھی دیتے ہیں, اس کے ساتھ پلس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار شیطان جو ہے نا وہ ہمیں سستی دلاتا ہے, عبادت میں سستی دلاتا ہے, گناہوں کی طرف لگاتا ہے. تو یہ اور ٹیچروں سے ہٹ کر ایک ایکسٹرا کام یہ بھی کرتے ہیں, یہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرنا آپ نے, دیکھو یہ شیطان آپ سے یہ کام کروا رہا ہے, ہرگز آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ عمل کرنا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں اصلاح اعمال کے لیے دینی کام دیے نا, سبحان اللہ. تو اس میں کیا ہے, ان نیک کاموں کے ذریعے سے ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے, آپ نے عبادت اس طرح کرنی ہے, اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے, یہ بکس آپ نے پڑھنی ہے, آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے, آپ نے کیا یا نہیں کیا, آپ کو وہ بار بار اس کا ذہن دے رہے ہوتے. تو وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, وہ ہمارے گائیڈ ہیں, دینی لحاظ سے وہ ہمارے گائیڈ ہیں. اور وہ ایک تو ہمیں طریقہ بھی سمجھا رہے ہیں اور دوسرا ہمیں وہ عبادات کا ذہن بھی بنا رہے ہیں. کبھی شیطان سستیاں دلاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ شیطان کی سستیوں سے دور کر کے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان شارٹ یہ کہ ایک فارمولا کیمیکل کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن لیب میں ٹیچر کے ساتھ ہی بندہ جائے. ویری گڈ, زبردست. ورنہ وہ کیمیکل کا جو ری ایکشن ہے وہ درست بھی آ سکتا ہے, اگر ٹیچر نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہوگا, دھماکہ ہو جائے گا. دیکھا بلاسٹ ہو جاتا ہے. کیوں بھائی, خود گھس گئے تھے لیب میں اور یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ, بڑے پیارے انداز میں ہمیں بتایا گیا. نیکسٹ کوشچن جی کس کا ہے؟ میرا نام محمد انزلہ اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ مشکل ہے, تو ہم بچے اسے کیسے سمجھیں؟ جی دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اردو ہے وہ کلام مشکل ہوتا ہے, بڑوں کے لیے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. تو نمبر 1 تو یہ کہ آپ اپنی اردو کو ٹھیک کریں, اردو کو اچھا کریں ان اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں لکھی ہوئی نعتیں سمجھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ وہ کلام بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا کہ جو کلام بڑے آسان سے ہیں, جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے لیکن بڑا آسان سا کلام ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. تو اس طرح کے کلام آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں, مختصر ہیں اور آسان جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو پڑھیں, اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں نعت ہے نا, سننے میں مزہ تو آئے گا لیکن سمجھ میں آئے نہ آئے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو اردو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جب تک اردو بہتر نہیں ہوتی تو آپ آسان کلام پڑھیں گے, سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت کی شاعری یوں مشکل نہیں کہ ایک بڑوں کے لیے لکھی گئی ہے, بچہ کیا سمجھے گا, لیکن یہ ہے کہ اردو اچھی ہونی چاہیے تو پھر انشاءاللہ الکریم شاعری بھی سمجھ میں آ جائے گی. میرا نام عبدالصمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے فیمس کیوں ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ
تقریباً آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 آپ سال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال پہلے انتقال فرما چکے ہیں، تو ابھی تک ان کا نام ہم لے رہے ہیں، ابھی تک رضا ہو رہا ہے، عرس رضا منایا جا رہا ہے، فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے، تو کیا وجہ ہے جی؟ کیا وجہ ہے ان کی؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے پیران اعظم میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ پاک کے بہت بڑے ولی بھی، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس بندے کی محبت فرشتوں کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ثم یودع لہ القبول فی الارض، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے جتنے زمین پر رہنے والے مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کی محبت ان کے دلوں میں بھی داخل کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جاں گزی ہو جاتی ہے، اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت، آپ کا پیار ہمارے دلوں میں کتنا زیادہ کثرت کے ساتھ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں، تو یوں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے وہ شان عطا کی ہے کہ آپ کی خدمات تو ایک طرف ہیں، لیکن بطور ولایت اللہ پاک نے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دی ہے۔ پھر آپ نے علم کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج۔ تو قرآن پاک کی خدمت اتنی شاندار کی ہے، اور ہزاروں کتابیں لکھ دی، سینکڑوں ان فنون کے اوپر کتابیں لکھ دی، یعنی آپ نے جو کتابیں لکھی تھی جن فنون پر اور علوم پر، وہ ان پر آج بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، یعنی سائنس پر، جدید سائنس پر، سائنس کے اوپر اعتراضات کر کے، اور جو اسلام پر ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دے کر اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کی خدمت اتنی شاندار انداز پر کی ہے کہ ان کی کتابیں وہ تو بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا دینی کام، ان کی کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جس سے آج بھی پوری دنیا میں مسلمان، اہل اسلام، علماء الحمدللہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنی تحقیقات ہوتی چلی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کی عظمت اور ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، اور پھر اور زیادہ رضا 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 الحمدللہ ہوتا ہوا ہے پوری اور دنیا میں۔ انشاءاللہ الکریم یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس پیغام یہی ہے آپ کے لیے کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی، جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نیک تھے، آپ نیک اعمال کیا کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، آپ سنتوں کے پابند تھے، آپ یہ کام کیا کرتے تھے، تو ہم ان کو اپنائیں انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو محبت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا